ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلے آئے ہیں اور ثابت بھی کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ مرزائی قادیانی لوگ قرآن کا غلط ترجمہ کر کے اور غلط اپنی طرف سے تشریح کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ اپنی طرف سے احادیث بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ایسے شخص کو یہ نبی ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، جس کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جوتا سیدھا کون سا ہے اور الٹا کون سا ہے، یا اپنے رفع حاجت کیے ہوئے پتھر منہ میں ڈال لیتا تھا گڑ سمجھ کے۔ تو اس طرح کے بندے کو، جس نے اپنے کتابوں میں گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں، گندے خواب لکھے ہوئے ہیں کہ مجھے گندی عورتیں نظر آتی ہیں، اس طرح کی یہ بشرم ترین قوم ہے جو ایک بشرم ترین بندے کو نبی کہنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے احادیث اور قرآن کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ ایسے یہ منکر اور کذاب قسم کے لوگ ہیں، انہی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی حدیث بیان کریں گے جو کسی نے سنی نہ ہو۔ اور قرآن کے ساتھ بھی ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں دکھاتے رہے ہیں یہ کیسے غلط ترجمے کرتے رہے ہیں اور کیسا یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو مرزا قادیانی جو ہے، اس نے اللہ کا بیٹا ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اللہ کے پانی سے ہوں، نعوذ باللہ، اس طرح کی اس نے باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور کبھی کہنا کہ مجھے حمل بھی ہوا ہے، 10 مہینے کا حمل ہوا ہے، حالانکہ 10 مہینے کا گدھی کو ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھی کہنا کہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں انگریزوں کا بہت زیادہ وفادار ہوں۔ ایک نبی کافر کو رحمت کہہ سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں؟ تاریخ کی کسی ہسٹری میں بھی ہم دیکھ لیں تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اگر ایسا بات ان سے پوچھیں تو یہ گستاخ انبیاء کی طرف چلے جاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو کافروں کے ساتھ غلام تھے۔ وہ جس طرح کے غلام تھے وہ سب کو پتہ ہے، ان کی یہ مانتے نہیں تھے، یہ ان کو مشورے دیتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر سب نے دیکھا، اپنے حکومت بھی کی اور ان کو مسلمان بھی کیا۔ تو تمہارا مرزا تو سارے زندگی تلوے چاٹتا رہا انگریزوں کے، اور ٹوائلٹ میں گر کے مرا، اور اللہ نے اس کو زندگی میں ہی لوگوں کی عبرتناک نشان بنا دیا۔ تو یہ ایسے منافق قسم کے کافر ہیں کہ یہ بھی کہتے کہ ہم حاتم النبی پر یقین رکھتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اور پھر قرآن کے غلط ترجمے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی بھی آ سکتے ہیں۔ اور مرزے کا بیٹا اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، جس کو یہ خلیفہ مانتے ہیں بہت، تو اس نے بھی لکھا ہے کہ مرزا قادیانی حضور کے برابر یا ان کی برابری پر ہے، یا اس طرح کی اس نے بکواسات کی ہیں، اور یہ ان کو ایسی باتیں نظر نہیں آتی، یہ بڑے معصوم قسم کے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت فنی قسم کی یہ جماعت ہے، اور کہتے ہیں کہ مرزے نے نبوت کی اشاعت کا کام کیا، کیونکہ اس وقت اشاعت نہیں ہوتی تھی۔ تو 1400 سال بعد مرزا جب پیدا ہوا تو اشاعت کی مشین بنی، اس کے لیے 1400 سال کے درمیان کوئی ایسی مشین وغیرہ یا اس طرح کا کام ہوا نہیں، نہ کوئی کتاب چھپی ہے۔ مرزے کے دور میں کوئی کتاب چھپی ہے یا اس نے کوئی ایسا کام کیا؟ لعنت اللہ القاسدین۔
تو جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ حدیث کا حوالہ بتاؤ جس میں لکھا ہوا ہے کہ مہندی کو 4 دفعہ نبی کہا گیا، تو انہوں نے جو حوالہ بتایا ہے مسلم شریف کے جلد 2 میں، حدیث کا خیر انہوں نے نمبر نہیں بتایا، نمبر تو دور کی بات ہے، جو انہوں نے باب بتایا کہ دجال کے ذکر میں ہے، تو مسلم شریف کے حصہ 2 میں کہیں بھی یہ باب ہے ہی نہیں ہے دجال کے بارے میں۔ اس طرح یہ لوگ جھوٹ اور دجل سے کام لے کر لوگوں کو فریب دے رہے ہیں اور جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ جو قرآن کی غلط اس نے آیت پڑھی ہے، وہ بھی ہم نے اپنی ویڈیوز میں دکھائی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح یہ غلط آیت پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی پیروی کر کے اطاعت کر کے نبوت مل سکتی ہے، استغفر اللہ۔ تو آپ ہمارے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قرآن کی غلط ترجمے کیے ہوئے ہیں یا تشریح اپنی طرف سے کرتے ہیں، حالانکہ تشریح حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ ان کی جھوٹی باتوں پر اعتبار نہ کریں اور خود دیکھیں کہ سچ کیا ہے، اور ان قادیانی مرزئی مولویوں سے بچیں، یہ آسمان کے نیچے بسنے والے بدترین مولوی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے فتنے سے بچائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔